عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس کو زیادہ پسند کرو. نہیں دکان ہے کیسے چھوڑ کے جاؤں گا, بعد میں بھی پڑھ لیا جائے گا. بزنس ہے بعد میں بھی دیکھ لیا جائے گا, نمازیں سب ملا کے رات کو ایک بار کر لیں گے. تو اللہ سے اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہو تو یہ چیزیں کیوں آڑے آ گئی؟ تو پھر جھوٹ بول رہے ہو. صرف ایک بات میں نہیں, بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں. وہ ایک فقیر آدمی کی بات میں نے سنایا تھا آپ کو. بیچارہ سائل تھا, مانگنے والا تھا. فروٹ کی دکان میں اس نے کچھ مانگا, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. مسلمان آدمی تھا, پھل بیچنے والا. آم جو سڑے ہوئے نکلے ہوئے تھے نکال کر کے دے دیا. مانگنے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ جو بچا ہوا ہے یہی دیا جائے گا. اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ فقیر نے اپنے جیب سے پیسے نکالے, 10 روپے 20 روپے. کہا کہ میاں یہ پیسے ہیں, اس کے کچھ پھل اچھے دے دو. پیسے کے بدلے میں جو پھل ملیں گے وہ اچھے پھل ملیں گے, معاوضے بھی مل رہے ہیں. تو اچھے پھل اس کو مل گئے, 3 پھل آم. اب وہ فقیر دونوں پھل اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مولا یہ تیرا بندہ ہے, دیکھ اس نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے. تیرے نام پہ میں نے مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا, اور میں نے اپنی دولت سے مانگا تو مجھے اچھی چیزیں دیا. وہ دکان کا مالک جو تھا مسلمان تھا, رونے لگ گیا, کہا مجھ سے خطا ہو گئی, بہت بڑی خطا ہو گئی. میرے عزیزوں زندگی میں ہم بہت مرتبہ یہ کام کرتے ہیں, بہت مرتبہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میں اکثر کہا کرتا تھا اللہ اور اس کے رسول سے اگر سب سے زیادہ تمہیں محبت ہے تو سب سے پہلی پرائیوریٹی تمہاری لائف میں ہر چیز میں میرے حضور کی ذات ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں یہ رواج برسوں سے تھا, آج بھی ہے الحمدللہ. اور میں کوشش بھی یہ کرتا ہوں لوگوں کو تلقین کر کے بھی کہ ہمارے والد گرامی علیہ الرحمہ اکثر یہ نصیحت کرتے کہ گھر میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے, یعنی شادی, منگنی, ولیمہ, عقیقہ, کچھ بھی آئے, تو سب سے پہلے شادی سے 2-3 دن قبل سے ہی ہمارے گھر میں محفل مولود شروع ہو جاتی ہیں کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور پھر ذکر کی مجلس ہو, راتب ہو, اذکار کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, پھر ہم اپنی خوشی کی طرف آئیں گے. پہلے فرسٹ پرائیوریٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. خوشیوں میں تم بھول جاتے ہو, میتوں میں تو اللہ کو یاد کرتے ہو. تو ہر مقام پر ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے, کئی جگہوں پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کا ہے. اگر ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ اٹھا کر کے بولیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا دیں گے. دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میرے عزیزوں محبت کا تقاضا یہ تو نہیں جو ہمارا لائف سٹائل ہے, ہم جس انداز سے گزر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں وہ میری لائف میں سب سے اول مقام پر ہونا چاہیے. میری پسند بعد میں, حضور کی پسند پہلے. یہ چیز ہو تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں, سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ. آپ نے سلسلہ قادریہ کے شجرے میں پڑھا ہوگا, بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. اس میں جو شبلی نام آیا ہے یہ حضرت ابو بکر شبلی, یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, خلیفہ, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے پشت پر مرشد ہیں, دادا مرشد ہیں. آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں سب سے سخت سوال یہی ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے, یہ سوال میرے لیے سب سے سخت ہے. آپ کے لیے سخت ہے؟ اگر کوئی کہے کہ حضور سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, بغیر سوچے سمجھے آپ کہیں گے کیوں نہیں کرتے. حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا گیا آپ کے لیے سوال سخت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان چلا گیا. اگر سوال کسی نے کیا اللہ کے رسول سے محبت ہے, آپ نے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا. اور حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں اور اگر ہاں کہوں تو میرا دل ملامت کرتا ہے, تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے, کہاں تیرے محبوب کے اعمال اور کہاں تیرے. تو کہتے ہیں اس بیچ میں کشمکش میں رہ جاتا ہوں, جواب دوں تو کس بات کا جواب.